بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس سے قبل ان ایام کے حوالے سے آپ مختلف گفتگو سماعت فرما چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذو الحجہ کے متعلق جس فضیلت کو بیان فرمایا ہے 10 دنوں کے حوالے سے کئی ایک احادیث میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشرہ ذی الحجہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحج کے پہلے 10 دنوں کو دنیا کے افضل ترین دن قرار دیا ہے، اور اسی طرح ان 10 دنوں میں عمل کی جو فضیلت بیان کی ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سال بھر کے باقی 11 ماہ اور 20 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کو سمجھتے تھے کہ ایک شخص، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے متعلق سوال بار بار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا کہ جہاد کے برابر کوئی چیز نہیں، لیکن جب پھر انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کیا تو اس بات کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھو، کبھی افطار نہ کرو، اور رات کو ہمیشہ قیام کرو، کبھی چھوڑو نہ، مسلسل عبادت میں نماز پڑھو، اس میں سستی نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ انسان اس کی تو استطاعت نہیں رکھتا، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے
جب یہ سنا تو پھر فرمایا کہ اس کا لا عدل لہ، اس کا کوئی بدل نہیں، کہ اتنا عظیم عمل ہے۔ جب یہ بات ان کے ذہن میں تھی تو فوراً پوچھنے لگے ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ باقی دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا عظیم عمل نہیں، اتنا محبوب عمل نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہاں مگر وہ آدمی الا رجل خرج بنفسه ومالہ، اپنی جان اور اپنا مال لے کر جو شخص اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر وہ کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آیا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ان 10 دنوں کے حوالے سے بات اکثر ہوتی رہتی ہے، لیکن ہمارے بھائی اور ہمارے دوست انہوں نے جو موضوع میرے ذمہ لگایا ہے، بھائی عبد الرحمن شہباز صاحب نے، کہ یوم عرفہ کے حوالے سے بات کریں، جو کہ 9 ذو الحج کا دن ہوتا ہے۔ ایک اس اعتبار سے ہے کہ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور دوسرا اس اعتبار سے ہے کہ 9 تاریخ کو جو عمل کیے جاتے ہیں اس اعتبار سے اس کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ دن خصوصاً 9 ذو الحج کا جو دن ہے، یہ صفائی کا دن نہیں۔ ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ عید سے ایک دن پہلے کا دن ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب کل عید ہے تو جتنا ہو سکتا ہے صفائی وغیرہ کر لو، گھر کی، جسم کی، باہر کی، ہر چیز کی صفائی میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں، سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ دن مارکیٹنگ کا دن نہیں ہے، خرید و فروخت کا دن نہیں ہے کہ ہم سارا دن مارکیٹ میں گزار دیں، یہ چیز بھی لینی ہے، یہ بھی لینی ہے، کل عید ہے، یہ بھی لینی ہے، نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں۔ یہ دن چونکہ عید سے پہلے ایک دن کی چھٹی ہو جاتی ہے تمام اداروں میں، تو ہم یہ سمجھیں کہ آج تو چلو نیند تو پوری کریں، نیند پوری کرنے کا دن نہیں ہے۔ اسی طرح کہ چلو آج ریسٹ کرتے ہیں، راحت اور آرام کا دن نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے یہ وہ دن ہے جس دن کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے اسلام کی اس عظیم عبادت کے ساتھ کہ جو سال بھر میں کسی اور دن نہیں ادا ہوتی، جو اس دن ادا ہوتی۔ اس اعتبار سے کہ حج اسلام کا وہ عظیم رکن کہ جس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث، اگر ان میں صرف ایک کو بیان کیا جائے کہ آپ نے فرمایا کہ جو حج مبرور ہے اس کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ عمل 9 ذو الحج کو ہوتا ہے عرفات کے میدان میں۔ یہ وہ دن ہے جس دن کو اللہ رب العالمین نے عظمت بخشی ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین اہل عرفات کے ساتھ آسمان کے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں محنت اور کوشش کرتا ہے،
اصل تو اس دن کی یہ اہمیت اور یہ فضیلت ہے. اس دن کی جس عبادت کو بھی آپ سامنے رکھ لیں اس کے اعتبار سے اس کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہوتی جائے گی. ذرا غور کیجئے کہ دنیا میں آپ کے پاس کوئی ساز و سامان ہو، آپ کے پاس ہیرے جواہرات ہوں، اگر وہ آپ کے پاس ایک ہی دن ہو ان کو سمیٹنے کا، ان کو سمجھنے کا، ان کو حاصل کرنے کا، اور اگر وہ دن آپ سے نکل جائے، ختم ہو جائے، اور آپ اس میں سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں، تو ذرا غور کیجئے کہ کیا آپ پر بیتے گی. آپ کو کتنا یہ برا لگے گا کہ میرے پاس تھوڑا وقت تھا، پھر پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ پھر یہ مجھے موقع ملے کہ نہ ملے. تو آپ نے اس وقت کو اگر ضائع کر دیا اور وہ آپ سے گزر گیا تو آپ کو کتنا افسوس ہوگا. تو کیا آپ دنیا کے سب سے عظیم دن، دنیا کے سب سے افضل دن کو یوں ہی بیکار دنیاوی صفائیوں میں، خرید و فروخت میں، گفتگو میں اور کھانے پینے میں گزار دیں گے؟ تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ میں نے کتنا بڑا نقصان کر لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. اللہ رب العالمین عرفات کے دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور وہ قریب آتا ہے. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے. ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، پھر وہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یعنی 9 ذو الحج کو، یوم عرفہ کو وقوف فرمایا. جب سورج غروب ہونے کو تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ لوگوں کو اکٹھا کرو، ان کو ذرا خاموش کروایا گیا. جب وہ خاموش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشر الناس، اے لوگوں کی جماعت، اتانی جبریل آنفا، ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے ہیں. فاقرأنی من رب السلام، مجھے میرے رب کا سلام پہنچایا اور فرمایا ان اللہ عز وجل غفر لأہل عرفات، اللہ تعالیٰ نے اہل عرفات کو معاف کر دیا ہے. وأہل المشعر، اور اہل مشعر کو بھی، یہ ایک جگہ ہے مزدلفہ کے پاس، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. وضمن عنہم التبعات، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ صرف ہمارے ساتھ خاص ہے، ہمارے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ھذا لکم وَلِمَنْ أَتَى مِنْ بَعْدِكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ تمہارے لیے اور تمہارے بعد جتنے لوگ قیامت تک یہاں آئیں گے اللہ نے ان سب کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا ہے. اندازہ کیجئے کہ کس قدر اس دن کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے کہ یہ یوم عرفہ 9 ذو الحج کا دن، یہ ایسا دن ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہ یہ افضل ایام الدنیا ہیں، یعنی 10 ذو الحجہ کے 10 دن. کہتے ہیں کہ اگر ان 10 دنوں میں صرف یہ 9 ذو الحج کا ہی دن ہوتا تو وہی کافی تھا. اللہ رب العالمین یعنی ان دنوں کی فضیلت کے لیے یہ 9 ذو الحج ہی کافی تھا، اور کسی دن کی بھی فضیلت نہ ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس لیے اس دن ہمیں کرنا کیا ہے، آج تھوڑا سا ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. اس لیے اس وقت کو غنیمت جانیے اور ابھی سے اپنی نیت کو درست کرتے ہوئے اور کوشش کرتے ہوئے اپنا ٹائم ٹیبل اور اپنا جدول بنائیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سال کے بعد دوبارہ پھر معلوم نہیں یہ دن آئے کہ نہ آئے.
یہ سوچ اپنے اندر پیدا کر کے سب سے پہلے جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ انسان رات کو، اگلے دن صبح 9 ذوالحج ہے، مغرب کے بعد یہ رات 9 تاریخ شروع ہو جاتی ہے، تو رات کو جلدی سوئے۔ کیوں جلدی سوئے؟ اس لیے کہ پچھلی رات اٹھ کر اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط و طاقتور بنائے۔ دوسرا کام، نیت کرے کہ میں نے 9 ذوالحج کا روزہ رکھنا ہے۔ فجر سے پہلے اٹھے، سحری کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں فرمایا۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل عن صوم یوم عرفہ، عرفہ کے روزے 9 ذوالحج کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں ان یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ اس ایک نفلی روزے سے اللہ رب العالمین 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، پچھلا اور آئندہ آنے والا سال جو ہے۔ تو اس لیے انسان اٹھے اور اس روزے کی نیت کرے، سحری کرے، اور سحری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق روزے کے اندر وہ سحری کا کھانا ہے۔ یہ نہیں کہ رات 12 بجے کھا کے وہ سو جائے، کہے جی میں نے صبح روزہ رکھنا ہے تو لہذا ابھی کھا لوں اور فجر کی نماز بھی جاتی رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس وقت اٹھیں اور اٹھ کر سحری کی نیت کرے، روزے کی نیت کریں، پھر 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں کم از کم پڑھیں اور اپنے رب سے دعا کرے، سجدے کی حالت میں دعا کرے، دنیا اور آخرت کی خیر و بلائی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر رات کے ٹائم فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ یہاں اس رات، کیا پچھلی رات، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں؟ کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کو گناہوں کو معاف کروں؟ رات کا پچھلا 1/3 جب رہ جائے تو انسان اٹھے اور اپنے رب سے اس وقت دعا کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس وقت اپنی رحمتیں اور اپنی مغفرتیں وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بات کہ لیلۃ القدر مجہول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس نہیں کی، پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سی رات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ، آخری 10 دن جو راتیں ہیں، آخری 10 راتیں، ان میں سے ایک رات ہے۔ یہاں تو معلوم ہے کہ یوم عرفہ یہ ہے، یوم عرفہ یہ دن ہے، لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور عرفہ کا دن اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ رب العالمین نازل ہوتے ہیں، اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں۔ پھر بھی ہم اس سے غافل ہو کر اس کو ضائع کر دیں تو یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو نہ جانیں۔ پھر انسان فجر سے پہلے سحری کر کے کچھ وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنے والے اپنے رب کے جو بندے ہیں ان میں شامل ہو جائے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور یہ بات آپ حدیث کئی بار سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی میں، اکیلے میں، چپکے سے، رات کے اندھیرے میں جب انسان اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اشک بہاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے 9 ذوالحج کی فجر سے پہلے سحری کے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے بعد پھر اٹھیے، نماز کی تیاری کیجیے، فجر کی اذان سے پہلے نماز کے لیے وضو کیجیے، اور یہ تصور کیجیے وضو کرتے ہوئے
کہ پانی کے آخری قطرے سے میرے گناہ سارے کے سارے دھل گئے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ میں جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے ہاتھوں کے ناخنوں سے نکل جاتے ہیں، ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ آخری قطرہ جو پانی کا ہوتا ہے اس کے ساتھ گناہ خارج ہو جاتے ہیں۔ تو انسان یہ غور کرے، اپنے رب سے امید رکھتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے کہ میرے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان وضو کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھے، کیونکہ اس دعا کے پڑھنے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اجر بیان کیا۔ اور پھر اس دن کے لیے اس کے بعد انسان فجر کی نماز ادا کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جتنی چیزیں میں نے ابھی تک بیان کی ہیں کہ انسان رات کو جلدی سوئے، انسان فجر سے پہلے اٹھے، سحری کی نیت، روزے کی نیت کرے، 2 یا 4 رکعتیں پڑھے، سحری کرے، اور پھر اسی طرح استغفار کرے، نماز کی تیاری کرے، اور اسی طرح وضو کر کے وضو کی جو دعا ہے وہ پڑھے۔ یہ ساری باتیں کرنے والے، اور بعد میں جو چیزیں میں بیان کرنے لگا ہوں، سب میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں، کہ وہ ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، نارمل، جیسے عام روٹین میں زندگی ہے، ٹھیک ہے، رات دیر تک جاگتے رہے تو جاگتے رہے۔ ایک وہ ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں ذرا لیٹ کر کے، مقتصد، فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات۔ 3 قسم کے لوگ۔ ایک ہیں جو تھوڑا عمل کرتے ہیں لیکن تھوڑا، اور ایک وہ ہیں کہ وہ بڑھتے ہیں، آگے کوشش کرتے ہیں نکلنے کی، کہ دوسروں سے زیادہ عمل کیا جائے۔ ہر عمل کے اندر آپ کو یہی 3 قسم ہیں۔ ایک سستی کرنے والے، نارمل، لائٹ لینے والے، دوسرے کرتے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ ہو جائے، اور تیسرے جو ہیں وہ پوری طرح۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو انسان رات کو 10 آیتیں تلاوت کرتا ہے نماز کے اندر، 10 آیتیں، تو وہ آدمی غافل نہیں لکھا جاتا، وہ آدمی غافل نہیں لکھا جاتا۔ جو 100 آیتیں تلاوت کرتا ہے وہ قانتین میں لکھا جاتا ہے، اور جو آدمی 1000 آیت تلاوت کرتا ہے یعنی نماز تہجد میں، وہ مقنطرین میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے بہت خزانہ اکٹھا کر لیا۔ تو اس لیے کوشش کیجئے، سابقم بالخیرات میں شامل ہو جائیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی نماز ادا کرنا، اس دن یوم عرفہ کا دن اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس دن جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قریب ہو کر بندوں پہ، فرشتوں پہ اپنے بندوں کا فخر کرتے ہیں، تو پھر میرے عزیز بھائیوں، باجماعت فجر کی نماز ادا کیجیے۔ اور نماز ادا کرنے کے بعد عموماً چھٹی ہوتی ہے 9 ذوالحج کو، عموماً مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں سب میں 9 ذوالحج کی چھٹی ہوتی ہے، کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو 9 ذوالحج کو اپنے اپنے ملکوں میں، وہ خواہ ایک دن بعد ہو خواہ وہ ایک دن پہلے ہو، 9 ذوالحج کو فجر کی نماز پڑھ کر کم از کم اس ایک دن میں، ویسے تو چاہیے کہ یہ جو دن باقی ہیں ان سب دنوں میں، لیکن نہیں تو کم از کم 9 ذوالحج کو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی نماز کی جگہ میں بیٹھے رہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار کرتے رہیں، اور سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد نماز اشراق پڑھ کر پھر مسجد سے نکلیے۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، صبح کے اذکار کرتا ہے، یعنی ہر وقت اذکار میں ہی رہتا ہے، اور تکبیرات، خاص کر 9 ذوالحج کو فجر کی نماز کے بعد
تکبیرات مقید، ہر نماز کے بعد تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں، یکم ذوالحج سے تکبیرات مطلق، چلتے پھرتے ہر جگہ پہ وہ تکبیرات. تو یہ انسان تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور دیگر الفاظ جو ہیں تکبیرات کے وہ پڑھیں، صبح کے اذکار وہ کریں. اور جب انسان یہ سب کچھ کرنے کے بعد سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد نماز اشراق ادا کر کے مسجد سے نکلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو حج اور عمرے کا اجر و ثواب ملتا ہے. اتنا عظیم عمل ہے. اور یہ ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ نماز، بلکہ اذان سے لے کر سورج نکلنے کے تک 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. 15 منٹ اور لگا لو تو فجر کی نماز اور اذان کے درمیان بعض جگہوں پہ 20 منٹ، بعض جگہوں پہ 25 منٹ، بعض جگہوں پہ آدھا گھنٹہ بھی ٹائم ہوتا ہے. تو نماز کے بعد تو وقت ہی تھوڑا رہ جاتا ہے. تو انسان اس وقت کو اس غنیمت جانے اور نماز اشراق ادا کر کے پھر نکلے. اسی طرح نماز اشراق پڑھنے کے بعد انسان جب نکلتا ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ اب میں رات ذرا جلدی اٹھ گیا تھا تو اب دن جو ہے نا وہ تھوڑا سا سو جاؤں. سارا دن سونے میں نہ گزار دے، ہاں اتنا کچھ سو لے کہ جس سے اس کے جسم کو راحت ملے اور وہ پھر دوبارہ سے فریش ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت وہ گزار سکیں. اور ذکر اذکار سارا دن اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، دعا میں، اور اس یقین کے ساتھ کہ میری دعا اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں، ضرور اس بات کا اہتمام کریں. پھر جب انسان تھوڑی دیر آرام کر کے اٹھتا ہے تو ظہر سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ کم از کم 4 رکعتیں نماز چاشت ادا کرے، جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، نماز چاشت ادا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں، ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز چاشت جو ہے 2 رکعتیں رکعتی الضحیٰ، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ان سارے جوڑوں پر صدقہ ہوتا ہے روزانہ جس دن سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی ہر روز صدقہ انسان کو کرنا چاہیے اپنی طرف سے، 360 جوڑوں کا صدقہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے، کہ انسان کیسے مطلب 360 جوڑوں کا صدقہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، دیگر اعمال کہ یہ بھی صدقہ ہے. ضروری نہیں کہ مال و دولت کا صدقہ ہی ہو تو پھر، لیکن آپ نے فرمایا کہ ان ساری چیزوں سے جو چیز کافی ہو جاتی ہے وہ چاشت کی 2 رکعتیں. انسان جب وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے جسم سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 4 رکعتیں پڑھتا ہے چاشت کی 4 رکعتیں، تو ان 4 رکعتوں کے جب انسان مکمل اللہ رب العالمین کے لیے متوجہ ہو کر دل کو حاضر کر کے پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے آج 4 رکعتیں پڑھی ہیں تو آج میں تیرے سارے کاموں سے کافی ہو جاتا ہوں. تو نے میرے لیے 4 پڑھی ہیں، میں اب تیرے لیے کافی ہوں. تو اللہ تعالیٰ انسان کے کام جو ہیں وہ ان کو خود بخود ہی سنوارتا جاتا ہے. یوم عرفہ 9 ذوالحج کا دن، اس دن کی جو سب سے بہترین دعا، یعنی دعا جو ہے وہ سب سے بہترین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں نے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء نے دعا پڑھی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر. اور یہ دن دعا کی قبولیت کا دن ہے. اس اعتبار سے بھی اس دن کی بڑی اہمیت ہے. میں کل ایک واقعہ سنا خطبہ جمعہ میں کہ ایک شخص نے بیان کیا کہ ہم عرفات کے میدان میں کھڑے تھے، وقوف عرفہ، آخری ٹائم جس وقت یعنی ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مغرب تک خوب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرو. ایک آدمی کہتا ہے میں دعا کر رہا ہوں اپنے خیال میں، میرے پہلو میں ایک سائڈ پہ دنیا و مافیا سے غافل ایک شخص گڑ گڑا کے عجز و انکساری کے ساتھ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور اس دعا کے اندر
ایک عجیب دعا اس نے کی جس سے میں چونک گیا. میں متوجہ ہوا کہ یہ کون ہے بندہ، کیسی دعا کر رہا ہے. میں نے اس کو دیکھا تو وہ اپنے رب سے جو دعا کر رہا تھا نا، اس دعا کا یہ مطلب تھا کہ اے اللہ، کیا یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ اس مبارک دن میں اور اس مبارک گھڑی میں، یعنی غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے، جب آخری ٹائم ہوتا ہے سورج کو غروب ہونے کا، ابھی سورج کی ٹکیا باہر ہی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. وہ آدمی یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اس مبارک دن میں، یعنی عرفہ کے دن اور اس مبارک وقت میں، اس مبارک جگہ میں، کیا یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ میں تیرے پاس آ جاؤں، مجھے موت آ جائے اس حالت میں. کہتا ہے میں تھوڑا سا مشغول ہو گیا کسی اپنے کام میں، تو اچانک دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ بہت سارے جمع ہو گئے. میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، میں دیکھوں تو صحیح. کہتا ہے میں جا کر جب دیکھا تو وہی آدمی جس نے تھوڑی دیر پہلے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ کیا ایسا اتفاق ہو سکتا ہے کہ آج کے اس مبارک دن میں، اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک جگہ پر موت آ جائے. تو وہ شخص فوت ہو چکا تھا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس انداز میں دعا قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، کسی وسیلے کی، کسی واسطے کی، کسی کے کہنے کی. انسان دل کے یقین کے ساتھ جب اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی، وہ اونچی آواز سے دعا کرے یا وہ اپنے دل سے خاموشی کے ساتھ دعا کرے، اللہ تعالیٰ دونوں حالتوں میں اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آپ نے فرمایا نا عرفہ کے دن کی یہ بڑی اہمیت کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، تو ہم یہ سارا دن فضول گفتگو میں گزار دیں، اپنے رب سے کچھ مانگے نا. ہمارے پاس اگر کوئی وقت ہو، تھوڑا سا کوئی کہے کہ جی آپ مانگ لو جو مانگنا ہے. ذرا غور کیجئے نا کہ انسان کو یہ چوائس دی جائے، کسی بادشاہ کے پاس ہو، مانگ لے بھئی آج کا دن تیرے پاس ہے، اور وہ بس ادھر ادھر بیٹھ کے گپے لگا کر اپنے دوستوں سے وقت گزار دے، تو اس کو کون عقل مند کہے گا؟ یہ دن اتنا عظیم دن ہے کہ انسان کو اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی خیر و بلائی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. وہ آدمی اونچی آواز سے دعا کر رہا. ایک آدمی، یہ عام دنوں کی بات ہے کہ وہ ظہر کی نماز یا جمعہ کی نماز ادا کر رہا ہے، نماز کی حالت میں خود وہ واقعہ بیان کریں. یہ بھی میں نے یعنی خطبے میں ایک واقعہ سنا، کل کی بات ہے. تو وہ کہنے کہ آدمی اے سی لگا ہے، اے سی کا پنکھا اس کے سامنے، سیدھی ہوا پڑ رہی ہے، اس کو بڑے سکون کے ساتھ نماز ادا کر. اچانک نماز کے دوران اس کے کان میں شدید درد شروع ہو گیا. اب وہ جائے تو جائے کہاں؟ اللہ اکبر. اس نے اسی حالت میں دل کے اندر ہی اپنے رب کو پکارا، اللہ یہ تکلیف تو تیری طرف سے آئی ہے اور میں تیری عبادت کر رہا ہوں، تو تو ہی اس کو دور کر سکتا ہے. کہتا ہے یقین کے ساتھ اپنے رب کو جب بلایا تو فوراً اپنے اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کرتے ہوئے ایسے ہوا جیسے میری تکلیف ہی ختم ہو گئی. یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا تھا، اے اللہ کے رسول ربنا قریب فنناجی ام بعید فننادی، ہمارا رب قریب ہے، ہم سرگوشی میں بات کریں یا دور ہے تو اونچی آواز سے پکاریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے بندوں کو یہ فرما دو کہ میں بالکل قریب ہوں، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو صرف سنتا ہی نہیں بلکہ قبول بھی کرتا ہوں. یہ ہماری مثالیں بنی ہوئی ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ جائیں چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی، آفیسر کو ملنے کے لیے پین کی، یہ ساری باتیں ہمارے دنیا کی مثالیں. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے ایسی مثالوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے اپنے بندوں کی. پھر ظہر کی نماز ادا کیجیے، تسبیحات اور قرآن مجید کی کچھ تلاوت کیجیے. پھر اسی طرح عصر کا وقت آئے تو عصر کا وقت نماز ادا جماعت کے ساتھ نماز ادا کیجیے، اور نماز کے بعد شام تک کوشش کیجیے کہ
کہ سارے کا سارا وقت وہ مسجد میں گزارا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، شام کے اذکار وہ کیے جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اور مغرب سے پہلے رب سے روزہ بھی رکھا ہوگا، اور یہ سارا دن ہی دعا میں گزرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، جس وقت بھی وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ جن 3 بندوں کی دعا رد نہیں کرتے ان میں سے ایک دعوت الصائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس لیے، اور پھر خصوصاً عصر کے بعد کا جو وقت ہے اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے کوئی اور کام نہیں دنیا کا، تو مسجد میں بیٹھ کے پہلے قرآن مجید کی تلاوت، شام کے اذکار، اور پھر دعا میں خصوصی خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کے سامنے اپنے تمام معاملات، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اور امت مسلمہ کے لیے، مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کے لیے دعا میں یہ وقت گزاریے، حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائیں، اور اس حالت میں غروب ہو کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہو، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ چند ایک باتیں جو آج 9 ذوالحج یوم عرفہ کے حوالے سے، کہ اس دن صرف اپنا وقت صفائی ستھرائی میں برباد نہیں کرنا چاہیے، مارکیٹنگ میں نہیں، سونے میں اور راحت آرام کرنے میں نہیں برباد کر دینا چاہیے، دنیاوی معاملات میں نہیں، بلکہ اس دن کی عظمت، اس کے شرف، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کا جہنم سے آگ، اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنا، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس دن کے روزے کے ذریعے 2 سال کے گناہوں کی معافی کا عام اعلان ہو جو ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری میں گزاریے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھرپور ان دنوں سے جو باقی رہ گئے ہیں، کل یہاں کے حساب سے 8 ہے، رات 8 ذوالحج ہو چکی ہے، اور کل 8 اور پرسوں 9 پھر 10، ان جو باقی دن ہیں ان میں ہمیں ان سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے، تاکہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام سننے والے مسلمان بہن بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔